اللہ کریم کو سب سے زیادہ ناپسند چیز جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتا، اور ظلم کا مطلب صرف کسی پر ہاتھ اٹھانا ہی نہیں بلکہ کفر اور شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کسی نہ کسی جگہ پر ظلم کرنے کا شکار ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ اور ظلم کی تعریف اگر دیکھیں عربی میں تو یوں کہا گیا وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے، اس کی حیثیت کو اس کی حیثیت کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے، یا اپنے حق سے زیادہ کسی سے چھین لینا یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن قرآن ہر ظلم کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ کریم کئی جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ میرے عزیزو، گناہ بھی ظلم ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے دربار پہ آئیں۔ یہ جو آیت ہے ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی نہتے پر ظلم کیا ہو۔ آج دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم عروج کو پہنچا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ ظالموں کی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، قرآن پاک میں 3 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نوح علیہ السلام کی امت اور ان کی آبادی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ یہ تینوں قومیں ایسی ہیں، گناہ میں تو تھی لیکن غرور بہت زیادہ تھا، گھمنڈ بہت زیادہ تھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہر دور میں ظالموں کا خواب رہا ہے، ہر دور میں ظالم اسی طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بہت بڑی، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں دور دراز کہیں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، کشتی کس میں چلاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اور اپنے ایمان والوں کو آپ ڈرا بھی رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین غرور و تکبر میں ایسے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا جو کافر تھا، کہا میرے ساتھ آ جا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا، تمہارا پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس وقت ظالموں کا خیال تھا، گمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمینوں کے سارے چشمے پھاڑ دیے، ہر جگہ سے پانی کے سوتے نکلے، اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے دروازے پانی کے کھول دیے، آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے پانی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، سورہ قمر کی آیتیں ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی معینہ نشانی تھی وہاں تک جا کر پانی مل گیا۔ روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، کوئی نہیں باقی رہا۔
جب یہ پانی پھیل گیا، کیا پہاڑوں کی چوٹیاں، کیا محلوں کی اونچائیاں، سب غرق ہو گئے۔ اور وہ جبابرہ، وہ قوت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سڑ گئے پانیوں میں۔ صرف پانی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو انسان اسے روک نہیں سکتا، عذاب الہی کو کیسے روک سکے گا؟ دوسری گھمنڈی قوم، غرور میں مبتلا قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو بدکاریوں میں ملوث تھے۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا۔ زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا۔ یہ پوری بستی غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بستی بھی وہی تھی جس کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو۔ ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے، اور جب ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی۔ وہ پتھروں کی بارشیں کہاں ہوئی تھی واللہ عالم، لیکن میرے عزیزو، ہم نے دیکھا ہے جہاں یہ قوم آباد تھی اس علاقے کو آج بتایا جاتا ہے وہ جارڈن کا علاقہ تھا، بحر مردار، جہاں پر آج باقی ہے ڈیڈ سی۔ میں خود سفر پر دیکھا، جارڈن کی ایک سرزمین پر گاڑی چلتی جا رہی ہے اور کالے کالے پتھر، جہاں تک نظر کرو صرف پتھر ہی پتھر ہیں، بہت نوکیلے۔ ایسے پتھر میں نے دنیا میں دوسری جگہوں پر نہیں دیکھا۔ آج بھی اسی طرح سے باقی تقریباً 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر تک صرف پتھر ہی ہے، بیچ میں صرف ایک روڈ جاتا ہے، اس کے بعد نہ کوئی درخت دکھتا ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، صرف پتھر، پتھروں کا صحرا ہے۔ آج کی اس صدی میں دیکھ کر کے ان پتھروں کو ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جس وقت وہ برسے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ اور میں یہ نہیں کہتا بالضبط کہ یہ وہی پتھر ہیں جو برسے تھے، واللہ عالم، لیکن میرے عزیزوں نشانیاں آج بھی عذاب الہی کی موجود ہیں۔ تیسری قوم تھی قوم شعیب اور قوم صالح علیہ السلام۔ یہ دونوں قوموں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں کمی کرتی اور کفر و شرک بھی کرتے، شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تو وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے، اور جب عذاب الہی کے آنے کی بات کیا تو جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ یہ وہ قوم تھی جو پتھروں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے، یعنی پورے کے پورے پہاڑ کو، پتھروں کا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو تراشتے تھے، اور ایک آدمی کا ایک گھر ایک پہاڑ۔ آج کے دور میں ساری بلڈوزر مل کر کے نہیں کر پائیں، مشینیں مل کر نہ کر پائیں، وہ اس وقت کے لوگ بھاری بھرکم تھے، جسامت والے تھے، طاقت والے تھے، جب وہ اپنے رہنے کے لیے ایک پہاڑ کو تراش سکتے تھے۔ 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میرے خیال سے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ماڈرن لوگ یا ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہوں گے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے ہوں گے۔ جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے رشیا اور امریکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی میں، اس دور کے وہ لوگ سب سے بڑی طاقت کے رکھنے والے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کیا کہتے تھے؟ عذاب وہی نا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا، بارش آ گئی تھی، زمین سے پانی نکل گیا تھا تو پانی بہت ہو گیا تھا، یا پھر وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا پتھروں کی بارش، یا پھر ہواؤں کا عذاب۔ اگر یہ تینوں بھی آئیں تب بھی ہمارے ان پہاڑوں کے گھروں کو نقصان نہیں کر سکیں گے، ان کا اتنا غرور تھا۔ اگر پانی بھی آ جائے سمندروں کا، یا ہوا بھی تیز چلے، یا پتھروں کی بارش ہو، ہم تو بہت محفوظ قلعوں میں ہیں۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، 3000 4000 سال کے بعد آج تک مدائن صالح اور الاولا سٹی نام سے سعودی میں موجود ہے، ابھی تک وہ گھر موجود ہیں، تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے؟ پتہ نہیں 3000 سالوں میں کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، لیکن ابھی تک وہ پہاڑوں کے گھر موجود ہیں، تو اس زمانے میں کتنے طاقتور ہوں گے؟ ان کا نشہ آسمان پر تھا، غرور چڑھ کر کے بول رہا تھا، کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے عذابات آ بھی گئے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ کون سا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، یا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبیوں نے انہیں ڈرایا اللہ کے عذاب سے،
باز آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھک جاؤ۔ وہ اکڑ تھی، غرور تھا کہ نبیوں کا مذاق کرتے۔ پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے صرف ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، ایک فرشتے کو اتارا، اور اس کے بعد اس فرشتے نے ایک چنگھاڑ لگائی، ایک آواز کی، ایک آواز، صرف فرشتے کی ایک آواز ایسی تھی کہ جتنے اپنے مضبوط قلعوں میں گھروں میں موجود تھے، اس آواز کی ہیبت سے ان کا بھیجا کانوں سے باہر نکل آیا تھا۔ اور صبح کے وقت جب اس بستی میں جا کر کے دیکھیں تو سب کے سب اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، ایک بھی اس میں سے بچا ہوا نہیں تھا۔ نہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، نہ لوط علیہ السلام کی قوم پر برسنے والے پتھروں کا عذاب آیا، نہ ہی ہوائیں چلائی گئیں۔ ایک فرشتے کو بھیج کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ کے کروڑوں اربوں لا تعداد فرشتے ہیں، ایک فرشتے کی طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ اپنی آواز نکالے تو تمہارے کانوں سے بھیجا باہر نکل آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہ حی و قیوم کل بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ رب ذوالجلال حی و قیوم ہے، طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ یہ آیت تقریباً 3 جگہ قرآن میں آئی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ رب تعالیٰ فرماتا یاد کرو فرعونیوں کے عذاب سے اللہ نے تم کو نجات دی۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے عذاب سے، کہ فرعون اور اس کے لشکری اس قدر سخت سزائیں دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ایمان والوں پر، بنی اسرائیل پر۔ اللہ فرماتا ان سے نجات دیا رب تعالیٰ نے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے ذبح کر دیتے تھے۔ فرعون کے لشکریوں نے ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا ہے۔ آج کے اسرائیلی اگر یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، فرعون کی سرشت میں داخل تھا اور یہ فرعونی ہے، وقت کے جبابرہ ہیں، وقت کے ظالم ہیں۔ 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا فرعون اور اس کے لشکریوں نے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 جگہ آئی آیت، لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یہ سخت ترین سزائیں دیتے تھے فرعونی، اللہ نے ان سے تم کو نجات دیا، لیکن یہ سزائیں کیوں دیتے تھے، یہ عذاب کیوں تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ ہے فرمان اللہ کا۔ یہاں میں یہ ٹکڑا اگر بیان کر دوں تو آج آپ کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا آج کے حالات کے مطابق فرعونیوں کا اس قدر سخت عذاب کیوں تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں، ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا، یہ امتحان تھا اور وہ امتحان آج بھی ہے اور ہر زمانے میں رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے، مسلمانوں کو، مومنین کو ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جس دین سے وابستہ ہو، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر، اور آئیں گے جاتے رہیں گے، یہ آبادیاں ہیں بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے، لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے گا۔ ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزوں، ہم سب کا امتحان ہے، لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں۔ آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں۔ ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی
کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا. 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں. ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام, ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو. ہم تو دعا یہی کرتے ہیں, ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے, وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے گھر اڑا دیے گئے, تباہ کر دیے گئے, راکھ میں بدل دیے گئے. اور نیوز اینکر, یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا, تمہارا گھر کیسے چلا گیا. لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا, پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا. ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. لیکن میرے عزیزو, پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے. اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو, شاعر نے سچ کہا تھا, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے, نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے, کب تم بدلو گے. لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا. میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی, ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے. یہ دین غالب آئے گا. تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو, کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا. تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے, کوئی کچھ نہیں کر پاتا. ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں, ان کو یہ میں کہتا ہوں, ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا. چاند پر بھی گہن لگتا ہے, لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں, ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے, ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. عزیزان گرامی وقار, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا, وہ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی. حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی, لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا, حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے, بچے مر گئے, چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا, کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. سب تو بگڑ گیا, مال بھی گیا, دکان بھی گئی, تجارت بھی گیا, گھر بھی گئے, اولاد بھی, رشتہ دار بھی, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا. میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے, کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا, بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا, ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا. اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج, ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں. مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے
बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गज्जा के वो मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही जमीन से पानी अता करेगा। उनको लोग कह रहे हैं क्या आप नहीं देख रहे वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा क्या आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती हैं कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है, कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाएं, सुबह की अजान तक यहाँ गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा, उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहाँ पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहाँ जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीजा ने गिरा में वकार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुकद्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहाँ बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें? तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जा तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी। ये भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहाँ बैठ कर के हम अय्याशियों पर अय्याशा करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए, तो फिर मेरे अजीजों उन निहत्ते मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे। जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है, उस वक्त हमारी बर्तनें खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी, हमारी भी पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमको किसी के आने का इंतजार करते हुए हालात का इंतजार नहीं करना है। अभी बदलो, आज बदलो,
اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم ہمارے شامت اعمال، ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں۔ جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرتی ہے تو ایک مومن صالح کی رقت انگیز دعائیں اور اس کے نکلنے والے آنسوں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رو دھو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی، نہیں، تنہائی میں بیٹھے ہو، اکیلے میں بیٹھے ہو۔ جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی، ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعرات کا روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے، اور افطار سے پہلے اگر کوئی دعا کرے اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو، ان ظالموں کے خلاف ہو، مظلوموں کی مدد کے لیے ہو، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور آئے گی کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں۔ آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، استقامت۔ بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو یہ مسلمان کیا کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کرنے والے، ویسے ہی ہم ختم کیے جا چکے ہیں، ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، ہم کچھ کرنے گا۔ بس تم اپنی زندگیاں بدلو، نشہ سے باز آ جاؤ، اور جتنے خرافات ہمارے محلوں میں آئے اس سے نکالو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں۔ ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا ہم پر، اور بس ہماری تمنا یہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قدیر و جبار خدا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہے رب کریم احسن الخالقین، ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تیری سخت پکڑ ہے تو مولا تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے مولا، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے کریم خدا، تیرے حبیب کی امت تڑپ رہی ہے، اور ہر جگہ مولا ظلم و ستم کا نشانہ ان غریب مظلوموں کو بنایا جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہیں رہا۔ مولا تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون مدد نازل فرمائے گا؟ اے رحمان، ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو ابابیلوں کو بھیج کر ابرہہ کو ہلاک کیا، تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے نبی کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ اے مولا، تو ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا، تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا۔ اے قدیر و جبار خدا، کل بھی تو حی و قیوم تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لے، اور غیب سے مولا تو اپنی مدد نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما، امت مصطفیٰ کے لیے خیر فرما، ہم سب کو امن و امان عطا فرما۔ اے رب کریم، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، مظلوموں کو مولا امن کی سانس عطا فرما۔ ہماری خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہے اے رب قدیر، ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے، اے اللہ ہماری حصے کی خوشیاں انہیں تقسیم فرما دے۔ اے رب کریم، ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے۔ اے اللہ، ان بلکتی ہوئی ماؤں کی آوازیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا، ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترساتے ہیں مولا، کب تک یہ تیری آزمائش ہوگی، کب تک یہ امتحان ہوگا؟ اے قدیر و جبار خدا، تجھے تیرے حبیب کی نالین کا واسطہ